اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الاستئذان والآداب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک اور باب ما جاء فی کراہیت التضافر والخلوق للرجال کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 293 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی کراہیت التضافر والخلوق للرجال. یہ باب مردوں کے لیے زعفران اور خلوق خوشبو استعمال کرنے کی کراہیت کے بیان میں ہے. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد وحدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال. ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے حماد بن زید سے. دوسری سند اس روایت کی ہمیں روایت کی اسحاق بن منصور نے، انہوں نے عبد الرحمن بن مہدی سے، انہوں نے حماد بن زید سے، انہوں نے عبد العزیز بن صہیب سے، اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے. انہوں نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التضافر للرجال. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے زعفران کو بدن اور کپڑوں دونوں پر بطور خوشبو استعمال کرنے سے منع فرمایا. ھذا حدیث حسن صحیح. یہ حدیث حسن صحیح ہے. وروى شعبة هذا الحديث عن اسماعیل بن علیہ عن عبد العزیز بن صہیب عن انس. اور شعبہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اسماعیل بن علیہ سے، اور انہوں نے عبد العزیز بن صہیب سے، اور انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن التضافر کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زعفران کے استعمال سے مردوں کو منع فرمایا. وبه قال حدثنا بذلك عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا آدم عن شعبة قال ومعنى كراهية التضافر للرجال أن يتضافر الرجل يعني أن يتطيب به. ہمیں روایت کی عبداللہ ابن عبد الرحمن نے، انہوں نے آدم سے، اور انہوں نے شعبہ سے. شعبہ نے کہا کہ زعفران کا مکروہ ہونا آدمیوں کے لیے، اس کا معنی یہ ہے کہ مرد کا زعفران کو خوشبو کے طور پر استعمال کرنا یہ مکروہ ہے. وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود الطیالسی عن شعبة عن عطاء بن الصائب قال سمعت ابا حفص بن عمر يحدث عن يعلى بن مرة. ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے ابو داود الطیالسی سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے عطاء بن الصائب سے. عطاء نے فرمایا کہ میں نے ابو حفص بن عمر کو یعلا ابن مرہ سے روایت کرتے ہوئے سنا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابصر رجلا متخلقا قال اذهب فاغسله ثم اغسله ثم لا تعد. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو خلوق خوشبو لگائے ہوئے دیکھا تو فرمایا جاؤ اسے دھوو اور دوبارہ دو، پھر نہ لوٹنا، یعنی دوبارہ ایسا کام نہیں کرنا. اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی. ھذا حدیث حسن. یہ حدیث حسن ہے. وقد اختلف بعضهم في هذا الاسناد عن عطاء بن صائب قال علی. اور اختلاف کیا ہے بعض حضرات نے اس سند میں عطاء ابن صائب سے، تو علی فرماتے ہیں کہ یحییٰ ابن سعید نے فرمایا من سمع من عطاء ابن صائب قدیما فسماعه صحیح کہ جو عطاء ابن صائب سے کوئی قدیم چیز سنے تو اس کی سماع صحیح ہے. وسماع شعبۃ وسفیان من عطاء ابن صائب صحیح. اسی طرح شعبہ اور سفیان ان دونوں کی سماع بھی عطاء ابن صائب سے صحیح ہے. الا حدیثین عن عطاء ابن صائب عن زازانہ،
مگر صرف 2 حدیثیں جو عطاء ابن صائب نے اور انہوں نے زازان سے نقل کی ہے۔ قال شعبہ نے فرمایا سمعتہما منہ بأخرۃ، میں نے عطا سے یہ 2 روایتیں آخری عمر میں سنی ہے۔ یقال کہا جاتا ہے ان عطاء ابن صائب کان فی آخر عمرہ قد ساء حفظہ، کہ عطاء ابن صائب آخری عمر میں ان کا حافظہ بگڑ گیا تھا، کمزور ہو گیا تھا۔ وفی الباب عن عمار و ابی موسیٰ و انس، اس باب میں حضرت عمار، حضرت ابو موسیٰ اور انس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے روایات مروی ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، خلوق اور زعفران کو بطور خوشبو مردوں کے لیے استعمال کرنے کا حکم ان روایات میں ہم نے پڑھا۔ چند امور ہیں جو ان روایات سے ثابت ہوتے ہیں۔ پہلا اس میں سے یہ ہے کہ مردوں کے لیے خلوق خوشبو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام، خلوق یہ ایک خوشبو ہے جو زعفران اور دوسری چیزوں سے مل کر بنائی جاتی ہے، لیکن اکثر حصہ اس کا زعفران کا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے عموماً اس کا رنگ سرخ اور زرد ہوتا ہے، اور زیادہ تر خواتین ہی اس قسم کی خوشبو استعمال کرتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جس نے یہ استعمال کیا تھا، یعلا ابن مرہ کی اس روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کہا کہ جاؤ اپنے کپڑے دھو، اس کو صاف کرو، اچھی طرح دھو، اور پھر دھونے کے بعد جب یہ مکمل اس سے اثر ختم ہو جائے تو آئندہ سے کبھی بھی ایسا کام نہیں کرنا۔ اس باب کی روایت کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مردوں کے لیے زعفران کو بطور خوشبو استعمال کرنا، بلکہ احناف اور شوافی کے نزدیک مطلقاً استعمال یہ ممنوع ہے، اور استدلال کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت پر کہ اس کا استعمال نہ بدن پر جائز ہے اور نہ ہی کپڑوں پر، اور بالوں پر بھی اسی طرح، تو لہٰذا خوشبو کے طور پر بھی زعفران کا استعمال جائز نہیں، کپڑوں پر بھی اور اسی طرح بدن کے دوسرے اعضاء پر بھی نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا استعمال ممنوع ہے، لیکن کپڑوں میں استعمال کی گنجائش موجود ہے، اور وہ استدلال کرتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، جو کہ ابو داود میں ذکر ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ اس انسان کی نماز قبول نہیں فرماتے اس شخص کی جس کے جسم پر خلوق خوشبو ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر یہ خوشبو جسم پر نہ ہو بلکہ کپڑوں پر ہو تو یہ جائز ہے۔ جمہور رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے ممانعت پر مشتمل روایات وہ زیادہ صحیح ہے، تو اس لیے ان روایات کا اعتبار ہوگا، جبکہ یہ جو روایت امام مالک رحمہ اللہ نے بطور دلیل پیش کی اس میں ایک راوی ہے ابو جعفر رازی، جس کے بارے میں کلام کیا گیا ہے، یعنی وہ ضعیف ہے، جس کی وجہ سے یہ حدیث قابل حجت نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے عزیز طلباء کرام۔ اشکال یہ ہے کہ دیکھیے حضرت انس کی روایت میں تو یہاں پر ذکر ہوا، جبکہ صحیحین میں حضرت انس کی ایک اور روایت ہے جس میں عبد الرحمن ابن عوف کے شادی کے متعلق ذکر ہے کہ شادی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے تو ان کے کپڑوں پر زردی کا اثر تھا، جبکہ ایک روایت میں یوں ہے کہ ان پر زعفران تھا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تو اس پر نکیر نہیں فرمائی۔ اب یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التظافر للرجال، تو بظاہر دونوں روایتوں میں تعارض پیدا ہو گیا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا واقعہ حرمت کے حکم کے نزول سے پہلے کا ہے، لیکن اس کے لیے پھر اس قول کے لیے دلیل کی ضرورت ہے کہ بھائی وہ واقعہ کب ہوا ہے۔ دوسرا جو جواب اور جس کو امام نووی رحمہ اللہ نے راجح قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن
عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلوق کی خوشبو استعمال نہیں کی تھی، بلکہ یہ ان کی زوجہ محترمہ کے لباس پر تھی، تو ان کے کپڑوں پر بغیر اجازت قصد اور ارادے کے وہ لگ گئی، تو اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر نہیں فرمائی۔ تیسرا جواب بعض حضرات نے یہ دیا ہے کہ اس وقت چونکہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی اور خوشبو نہیں تھی، تو مجبوراً انہوں نے ضرورت کے وقت مباح سمجھ کر اس کو استعمال کر لیا۔ اور یا چوتھا جواب یہ ہے کہ یہ اتنی قلیل مقدار تھی کہ جو قابل عفو ہے، اس پر اخذ نہیں ہے۔ یا پانچواں جواب جو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی پسندیدہ ہے، ان کا رجحان بھی اس طرف ہے کہ بعض حضرات جو فرماتے ہیں کہ دیکھیں خلوق کا استعمال عام لوگوں کے لیے ممنوع ہے، لیکن جو دلہا ہے تو وہ اس سے مستثنا ہے، جب وہ جوان ہو، پہلی شادی ہو، تو اس کے لیے اس میں رخصت موجود ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ اس سے پہلے باب میں جو گزرا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو 2 چادریں تھی زعفران کے رنگ کی، باب ما جاء فی الثوب الاسفر میں جو حدیث نقل ہوئی، تو زعفران کے جو دو پرانے چادریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہن رکھی تھی، تو اگر کوئی کہے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استعمال کیا ہے تو جواز کیوں نہیں ہے، تو دیکھیے وہاں پر یہ بھی ساتھ میں لکھا ہوا تھا کہ ان چادروں کے رنگ اڑے ہوئے تھے، تو چادروں کا رنگ اڑنے کے بعد ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو استعمال کیا، پہلے اس کو استعمال نہیں فرمایا ہے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی کراہیت الحریر والدیباج، یہ باب ریشم اور باریک ریشم کے استعمال کی کراہیت کے بیان میں ہے۔ وبہ قال حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا اسحاق بن یوسف الازرق قال حدثني عبد الملك بن ابی سلیمان قال حدثني مولا اسماء عن ابن عمر قال، ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے اسحاق بن یوسف الازرق سے، انہوں نے کہا کہ ہمیں روایت کی عبد الملک ابن ابو سلیمان نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں روایت کی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے مولا نے، آزاد کردہ نے، اور انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، یذکر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لبس الحریر فی الدنیا لم یلبسہ فی الآخرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے یہ ذکر کرتے ہوئے سنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مرد نے دنیا میں ریشمی کپڑا پہنا تو وہ آخرت میں اسے نہیں پہن سکے گا۔ وفی الباب عن علی وحذیفہ وانس وغیر واحد قد ذکرناہ فی کتاب اللباس، اس باب میں حضرت علی، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس اور ان کے علاوہ کئی دیگر حضرات سے یہ روایت مروی ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کو ہم نے ذکر کیا کتاب اللباس میں۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وقد روی من غیر وجہ عن عمر، اور کئی طریق سے یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ ومولا اسماء بنت ابی بکر صدیق اسمہ عبداللہ، اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے جو آزاد کردہ غلام ہے تو ان کا نام عبداللہ ہے۔ ویکنا ابا عمر، اور اسم کنیہ ان کا ابو عمر ہے۔ وقد روا عنہ عطاء ابن ابی رباح وعمر بن دینار، اور ان سے روایت کرنے والے عطاء ابن ابی رباح اور عمر بن دینار ہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، ریشم اور باریک ریشم استعمال، تو یاد رکھیے گا اس کے بارے میں تفصیلاً ہم نے کتاب اللباس میں پڑھ لیا ہے، صرف اجمالاً یہاں پر آپ حضرات کے افادے کے طور پر اس کو مختصراً ذکر کرتا ہوں۔ مردوں کے لیے ریشم کا استعمال عام حالات میں بالاتفاق یہ ناجائز اور حرام ہے، حالت اضطراری میں یہ جائز ہے۔ اب اختلاف اس مسئلے میں ہے کہ بیماری یا جنگ وغیرہ میں، سفر میں مردوں کے لیے خالص ریشم استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ کے نزدیک اس صورت میں بھی خالص ریشم استعمال نہیں کر سکتے،
جبکہ امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اور احناف میں سے صاحبین بھی ان کے ساتھ ہے کہ اس صورت میں پھر خالص ریشمی لباس استعمال کرنا مردوں کے لیے جائز ہے۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان تمام روایات پر استدلال کرتے ہیں جن میں ریشمی لباس کے استعمال کی ممانعت منقول ہے، جبکہ امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور صاحبین حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہما کی روایات سے استدلال کرتے ہیں جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سفر میں اور خارش بیماری کی وجہ سے ریشم استعمال کرنے کا حکم دیا تھا کہ ریشمی قمیص استعمال کرو، تو انہوں نے وہ استعمال کیا تھا۔ ان روایات سے امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ جواب دیتے ہیں کہ یہ حالت اضطراری پر محمول ہے، اور یا دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ ان دو صحابہ کرام کی خصوصیت تھی اور کسی کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ بڑھتے ہیں جی آخری باب کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن ابي مليكة عن المسور ابن مخرمة، ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے لیث سے، انہوں نے ابن ابو ملیکہ سے، انہوں نے مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اقبیتا ولم يعط مخرمة شيئا فقال مخرمة یا بنی انطلق بنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فانطلقت معه۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چغے تقسیم فرمائے اور مخرمہ کو آپ علیہ السلام نے کچھ نہیں دیا، تو مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے بیٹے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، تو میں ان کو لے کر چلا۔ قال ادخل فدعه لی فدعوته له فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ قباء منها۔ جب وہاں پہنچے تو مجھے کہا کہ اندر جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے لیے بلاؤ۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ علیہ السلام کے جسم پر ان میں سے ایک چغا تھا۔ فقال خبأت لك هذا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چغا میں نے تمہارے لیے بچا کر رکھا ہوا تھا۔ قال فنظر الیہ، تو مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی طرف دیکھا، فقال، اور ارشاد فرمایا رضی مخرمہ اس پر راضی اور خوش ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وابن ابی ملیکہ اسمہ عبداللہ ابن عبید اللہ ابن ابی ملیکہ، ان کا نام عبداللہ ابن عبید اللہ ابن ابی ملیکہ ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس باب میں یہاں پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کے اندر حضرت مخرمہ ابن نوفل کا واقعہ بیان کیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ شخص ہے جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا اور غزوہ حنین میں شریک ہوئے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قبا تقسیم فرمائے تو مخرمہ کو عام تقسیم کے وقت نہیں دیا، چونکہ یہ نابینا تھے، اس لیے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ جب وہاں گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے بیٹے کو بھیجا۔ جب وہ آپ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے انہی قباؤں میں سے، چغاؤں میں سے ایک قبا یا چغا پہنی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ قبا میں نے تمہارے لیے محفوظ کر کے اور چھپا کر رکھی تھی۔ مسور کہتے ہیں کہ میرے والد مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ قبا اور چغا قبول کر کے فرمایا کہ میں اس پر راضی ہوں۔ اب رضیہ مخرمہ یا قال، فقال رضیہ مخرمہ، قال کی ضمیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی
لوٹ سکتی ہے، مگر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا خیال یہ ہے کہ یہ محرمہ ہے، یعنی محرمہ چبا لے کر کہنے لگے کہ میں اس پر راضی ہو گیا۔ اب روایات میں آتا ہے، اور یہاں پر اس روایت کو ذکر کرنے کا جو مطلب ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے جس مقصد کے لیے اس کو یہاں پر ذکر کیا وہ یہ ہے کہ یہ جبہ ریشم کا تھا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ریشم استعمال کیا ہے، حالانکہ آپ علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا۔ تو اس بارے میں دو قول ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس وقت تک مردوں کے لیے ریشم استعمال کرنا حرام نہیں قرار دیا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے اس کو استعمال کیا، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جبہ کو پہنا ہوا نہیں تھا، بلکہ صرف اپنے ہاتھ پر رکھ کر لائے اور اس کو محرمہ کے حوالے کر دیا۔ اب یہاں پر اس روایت کو اگر دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبأت لک ھذا، تو یہ آپ علیہ السلام کے حسن اخلاق اور سخاوت کی علامت ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کا کس قدر خیال رکھتے تھے کہ ان کے نہ ہونے پر بھی ان کے لیے چیزیں آپ علیہ السلام محفوظ کرتے تھے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔